السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم ایھا الطلاب الکرام، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وصیام رمضان وقیام۔ بارک اللہ فیک، داعین اللہ وراجین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، واللہ تعالی نسأل التوفیق وان یوفقنا لما یحب ویرضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا، آج الحمدللہ مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 62 ہمارے سامنے ہے، اور یہ سبق جن احادیث پر مشتمل ہے وہ احادیث 2739 to 2750 یہ احادیث ہمارے پاس زیر مطالعہ ہیں۔ تو آتے ہیں اللہ کی توفیق سے براہ راست کتاب کی جانب، اور آج کی پہلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے 2739، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ مروی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے عزیز طلبہ کہ ہمارے گزشتہ اسباق بھی انہی احادیث پر اور اسی موضوع پر تھے کہ حرمین کی عزت اور ان کی حرمت کی بحالی جو قیامت تک ہے، اور ابراہیم خلیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان حرمین کو حرم قرار دیا، ان کی حرمت کو اللہ کے حکم کے ساتھ قیامت تک کے لیے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی حدیث جو ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے کہ ان عربین بائی۔ جی السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ انٹرنیٹ پریشان کر رہا ہے، آپ آن لائن رہیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، ان عربین بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عربی بدوی ریگستانی دیہاتی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ فاصاب العربی وعق بالمدینہ، تو اسی عربی کو عالیہ بخار، شدید بخار نے مدینہ میں، یعنی وہ مدینہ میں اس کو بخار آیا۔ فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بدو جو ہے وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بخار جب اس کو ہوا تو آپ کی خدمت میں آیا آپ کے پاس۔ فقالا، تو کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، اکلنی بیعتی، کہ میری بیعت مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا۔ ثم جاؤ، پھر وہ بدو آیا آپ کے پاس۔ فقالا، کہنے لگا، اکلنی بیعتی، کہ میری بیعت کو مجھے واپس کر دیجئے، یعنی جو میں نے اقرار کیا تھا آپ کے ہاتھ پر اس سے میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، وہ بیعت واپس لینا چاہتا ہوں، مرتد ہو گیا نا۔ فابا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ثم جاؤ، پھر وہ آپ کے پاس آیا۔ فقالا، کہنے لگا، اکلنی بیعتی، کہ میری بیعت مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ فابا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ فخرج العربی، پھر وہ بدو نکلا وہاں سے مدینہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما المدینہ تو کالکیرے، کہ بے شک مدینہ شہر جو ہے یہ اس آگ کی بھٹی کی مانند ہے۔ تنفی خبثھا، کہ جو بھٹی اپنی میل کچیل کو دور کر دیتی، اتار دیتی ہے۔ وتنصع طیبھا، اور آراستہ پیراستہ کر دیتی ہے، پاکیزہ کر دیتی ہے، یعنی صاف شفاف کر دیتی ہے پاکیزہ چیز کو، صاف ستھری چیز کو۔ تو گویا اس طرف اشارہ تھا کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں مدینہ ان کو ٹکنے نہیں دیتا، ان کو نکال دیتا ہے، اور جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان، ان کے ایمان کو اور زیادہ شیکل کر دیتا ہے، چمکدار اور واضح صاف شفاف ان کے ایمان کو بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اصل میں بخار ہر ایک کو آتا تھا، صاحب ایمان بھی گرفتار ہوتے، لیکن صاحب ایمان
مدینہ کے بخار سے اور زیادہ ایمان میں بڑھ جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بخار کو ان کے درجات کی بلندی اور لغزشوں کی معافی کا باعث بناتا اور انہیں صاف کر دیتا، پاکیزہ بنا دیتا۔ اور اس قسم کے خبیث جو ہوتے تھے وہ منافق قسم کے لوگ، مدینہ ان کو باہر نکال دیتا تھا۔ تو واق ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے تیز قسم کا بخار۔ اور الفاظ حدیث میں وَتُنَسِّعُ طَيِّبَهَا، آخری الفاظ، اس کا مطلب ہے اور مدینہ اپنے اچھے لوگوں کو خالص کر دیتا ہے، اچھے لوگوں کو خالص کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی کہ مدینہ اپنے میں خبیث اور ناپاک کو نہیں رہنے دیتا تھا، یا پھر آخری دور میں قرب قیامت ہوگی، جیسا کہ اس اگلی حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس سے واضح ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں اگلی حدیث۔ یہ حدیث ہے 2740، یعنی 2740، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک، حتیٰ یہاں تک کہ تنفی المدینہ تو شرارہا، مدینہ شہر جو ہے وہ اپنے شریر لوگوں کو نکال باہر کرے گا، کما ینفی القیر خبث الحدیث حدید، جس طرح کہ آگ کی بٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی یا نکال دیتی ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور الکیرو کا مطلب ہے آگ کی بٹی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ، مدینہ کے جو داخلی بڑے دروازے جو کہ داخل ہونے کے لیے بنائے گئے تھے، بڑے بڑے گیٹ دروازے، ان پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، ملائکۃ، اللہ کے فرشتے متعین کردہ ہیں، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، تو نہیں داخل ہو سکے گا اس میں طاعون کا مرض یعنی وبا مدینہ میں قیامت تک، ولا الدجال، اور نہ دجال اس میں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ انقاب المدینہ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے مدینہ کے بڑے داخلی راستے۔ اور دوسرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت کی واضح دلیل یہ حدیث ہے کہ آج تک اس مدینہ میں الحمدللہ طاعون کی وبا داخل نہیں ہوئی، اور دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔ آگے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ 2742، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من بلد الا سیطعه الدجال، کہ کوئی بھی اس دنیا میں شہر ایسا نہیں بچے گا، رہے گا کہ مگر دجال اس کو روندے گا، یعنی وہاں پہنچے گا۔ الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ، دو شہروں کے۔ لیس نقب من انقابها، نہیں ہے ان کے دروازوں پر، دروازوں میں سے کسی دروازے پر نہیں ہے، الا مگر علیہ الملائکۃ، ان پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، الا علیہ الملائکۃ صافین، جو کہ صفوں میں بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسونہا، جو کہ حفاظت کرتے ہیں ان کی۔ فینزل السابقۃ، تو دجال جو ہے وہ اترے گا، پڑاؤ ڈالے گا ان کے پاس، ارد گرد ان کے پاس، اندر نہیں جا سکے گا، لیکن فینزل السابقۃ، کہ وہ ایک شور والی زمین پر اترے گا، شور اور تھور والی زمین پر۔ فترجف المدینہ تو باہلہا ثلاثۃ رجفات، تو اس وقت جو مدینہ شہر ہے وہ اپنے رہنے والوں سمیت 3 جھٹکے لگائے گا، 3 بار خوب بڑے بڑے جھٹکے لگائے گا اپنے رہنے والوں سمیت، یا ان کو جھٹکے دے گا 3 بار بڑے بڑے، جیسے زلزلہ نہیں آتا۔ فترجف المدینہ تو باہلہا ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق، تو اس طرح ان جھٹکوں سے خوف زدہ ہو کر ہر کافر اور منافق جن کے دل میں میل ہوگی، کھوٹ ہوگی، وہ مدینہ سے نکل بھاگیں گے ان 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ اس طرح مدینہ ان کو اپنے سے پاک و صاف کر دے گا۔
تو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مدینہ یہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا۔ حدیث میں الفاظ جو ہیں نا السابقاتو، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے شور زدہ زمین، شور والی اور طور والی زمین، جہاں کلر زیادہ ہوتا ہے نا، نیچے پانی اور اوپر وائٹ وائٹ سی زمین پر تہ جم جاتی ہے، اس کو شور والی زمین کہتے ہیں، طور والی۔ وہ اتنی کاشت کے قابل نہیں ہوتی، وہاں پانی زیادہ ہوتا ہے، وہاں یہ آدمی ٹیوب ویل بہت زیادہ لگائے اور کاشتکاری کرے، آہستہ آہستہ اس کا طور شور ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث 2743، ون سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سعد بن ابی وقاص ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یقید اہل المدینہ احد، کہ نہیں دھوکا کرے گا، فریب کرے گا، چال چلے گا اہل مدینہ سے، مدینہ کے رہنے والوں سے، احد کوئی ایک، الا ما مگر وہ گھلنے لگ جائے گا، ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کما ینماء الملح فی الماء، جس طرح کہ نمک جو ہے پانی کے اندر گھل جاتا ہے، اس طرح وہ بھی گھلنا شروع کر دے گا اور اپنا وجود ختم کر دے گا، یعنی تباہ ہو جائے گا۔ تو حدیث میں الفاظ کما ینماء الملح، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے نمک گھل جاتا ہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس 2744، وان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قادم من سفر، جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، قادم من سفر مدینہ کی جانب، فنظر الی جدرات المدینہ، تو آپ دیکھتے نگاہ اٹھا کر مدینہ کے قرب و جوار یا مدینہ کے مکانات کی دیواروں کی طرف، اوضع راحلتہ، تو آپ اپنی سواری کو تیز تر کر دیتے، اوضع راحلتہ، وان کان علی دابۃ حرکھا من حبھا، اور اگر آپ کسی بھی چوپائے پر بیٹھے ہوتے یعنی جانور پر، تو اس کو حرکت دیتے، مدینے کی محبت کی وجہ سے اس کو تیز کرتے، اس کو بھی حرکت دیتے کہ وہ جلدی چلے، تو گویا مدینے کی محبت آپ کو کھینچتی اپنی جانب۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو انڈر لائن کیجیے اس حدیث میں الفاظ اوضح راحلتہ، اس کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت میں اپنی سواری کو تیز دوڑاتے۔ اچھا جی، آگے ہے 2745، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالع له احد، جی عزیز طلبہ ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی جانب۔ وعنہ، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالع له احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا احد پہاڑ، یعنی احد پہاڑ پر آپ کی نظر پڑی، طالع له احد، فقال، تو آپ نے فرمایا، ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے، یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ونحن نحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم انا ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ اے اللہ بے شک ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا یا اس کی حرمت کو، وانی احرم ما بین لابتیہا، اور میں حرم قرار دیتا ہوں اس مدینہ کے دو بڑے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، لابتئی سنگلاخ دو بڑے پہاڑ تھے، عیر اور ما بینا عیر و ثور، عیر سے لے کر ثور تک کے درمیان، یہ شمال اور جنوب اور اس طرح مشرق اور مغرب کے اندر حد بندی ہے، تو یہ ما بین لابتیہا، تو اس کے درمیان کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے عزیز طلبہ جو کہتے ہیں کہ مکے کا حرم جو ہے اسی کی طرح ہی مدینہ کا حرم بھی ہے، اور اس کے بھی احکامات وہی ہیں جو کہ مکہ کے حرم مکی کے احکامات ہیں۔ جو یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اہل حدیث اور ایک اور اہل علم کا گروہ ہے جو کہ ان حدیثوں کو ظاہری الفاظ پر، اور جو بالکل واضح ہیں اور کلیئر دلائل ہیں کہ حرم مدنی بھی مکی کی طرح ہے۔ حدیث 2746 آگے ہے،
عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل، ان کے احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحن نحبہ، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رواه البخاری سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی اور حدیثیں یہ بھی صحیح ہیں، امام بخاری کی روایت کردہ، اور اوپر کی حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2746 کہ آگے الفصل الثانی، اسی باب کی دوسری فصل ہے، اور اس میں پہلی حدیث آ رہی ہے 2747 عن سلیمان بن ابی عبداللہ، سلیمان بن ابی عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ رأیت تو سعد بن ابی وقاص، کہ میں نے دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اخذ رجلن، کہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، فی حرم المدینہ، مدینہ کے حرم کی حدود میں، الذی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حرم مدینہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حرمت قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ فصلبہ ثیابہ، تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے کپڑوں کو چھین لیا، جپٹ لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ فجا موالی ہے، تو اس کے بعد اس غلام کے مالک آئے، فکلموہ، تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کی اس سلسلے میں، فکلموہ فیہ، یعنی ان کے جو مالک تھے انہوں نے اس سلسلے میں بات کی۔ فقال، تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم هذا الحرم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم مدینہ کی حرمت کو واضح فرمایا ہے۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ من اخذ احدا یسید فیہ، کہ جو شخص بھی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو پکڑ لیا حرم مدینہ میں، الذی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، فصلبہ ثیابہ، اور اس کے انہوں نے کپڑے چھین لیے، قبضے میں کر لیے۔ فجاء موالیہ، تو اس غلام کے مالک آئے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، فکلموہ فیہ، تو انہوں نے اس کے قضیے میں یا اس بارے میں بات کی کہ وہ ان کی جو چھینی ہوئی چیزیں ہیں وہ واپس کر دیں۔ فقال، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم هذا الحرم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم کو حرم قرار دیا ہے۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ من اخذ احدا یسید، کہ جو شخص پکڑ لے کسی ایک کو اس میں کسی بھی چیز کا شکار کرتے ہوئے، جو شخص کسی کو پکڑ لیتا ہے اس میں حرم کی حدود میں شکار کرتے ہوئے، فلیسلب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا مال و متاع چھین لے۔ فلا ارد علیکم طعمتن، تو اب میں تم پر وہ چھینی ہوئی چیزیں تمہاری طرف نہیں لوٹا سکتا، اطعمنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دلوائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلوائی ہیں، مجھے تم اس شخص سے جو کہ شکار کر رہا تھا اس کی چیزیں حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلوائی ہیں، میرے قبضے میں کی ہیں، تو میں ان چیزوں کو تمہاری طرف نہیں لوٹاؤں گا۔ ولیکن ان شئتم دفعت الیکم ثمنہ، ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان چیزوں کی، اس مال و متاع کی قیمت تجھے دے دوں تو وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بعض کے نزدیک عزیز طلبہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان بن ابی عبداللہ مجہول الحال راوی ہے، اور اسے سوائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے اور کسی نے ثقہ نہیں قرار دیا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اس کے مفہوم میں کچھ اور روایتیں حدیثیں بھی ہیں جو اتنی ضعیف نہیں ہیں اور صحت کے مقام پہ پہنچتی ہیں، جیسا کہ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، کچھ ان میں بھی ضعیف ہیں اور کچھ صحت کے قریب ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ موجود ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے، جیسا کہ حدیث 2748 میں آگے حدیث آ رہی ہے ہمارے پاس، ون صالح مولا لسعد،
साले जो कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का आज़ाद करदा गुलाम है, उससे ये हदीस मरवी है कि अन्ना सा, वो कहता है कि अन्ना सादन वजदा अबीदन, कि साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम को पाया, वजदा अबीदन मिन अबीदिल मदीना, मदीना के गुलामों में से, यकतऊना मिन शजरतिल मदीनति, कुछ काट रहे थे, मदीना के दरख्तों में से कुछ काट रहे थे। ठीक है, कि साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना के गुलामों में से कुछ गुलाम लोगों को पाया जो कि यकतऊन मिन शजरतिल मदीना, मदीना के दरख्तों में से कुछ काट रहे थे। फाखज़ा मताहुम, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु ने उन सब के मालो मता को छीन लिया। वकाल, और कहने लगे, यानी ले मवालिहिम, इन लोगों के मालिकों को कहने लगे, यानी जब इन लोगों का माल उन्होंने छीना तो उन्होंने जाकर अपने मालिकों को खबर दी होगी, तो अब उनके मालिक आ गए। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यनहा, कि आप रोकते थे, अन युक़ता मिन शजरिल मदीनति शैउन, कि मदीना के दरख्तों में से कोई चीज़ जो है वो काटी जाए। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस बात से रोकते थे। और आपने ये भी फरमाया था, वकाल मन कता मिन शैअन, कि जो शख्स मदीना के दरख्तों में से कोई चीज़ काट लेगा, मन कता मिन शैअन फले मन अखज़हु सलबहु, तो जिस शख्स ने भी उसको पकड़ लिया तो उसका मालूमता उसकी मलकियत होगा। तो ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हवाला दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनका मालूमता छीन लिया और उनके मालिकों को ये बात बता दी। अच्छा जी, इमाम अबू दाऊद ने इसकी रवायत की है, और हदीस जो है ये ज़ईफ़ हदीस है सनद के एतबार से, इसलिए कि साद के आज़ाद करदा गुलाम साले, उसके बारे में किसी को पता नहीं कि वो असल कौन था, ये मजहूल शख्स है। ये शुरू में जो आया ना हदीस के शुरू में, ये वन सालिहिन, ये जो साले मौलान लिसाद, साद रजी अल्लाह अन्हु का ये आज़ाद करदा गुलाम कहा गया साले, लेकिन किसी को अहले इल्म में से पता नहीं कि ये कौन है हकीकत में, तो इसलिए इस हदीस को कहा गया कि ज़ईफ़ है, इसका रावी बयान करने वाला मजहूल है। इसी तरह हदीस है आगे 2749, वानी ज़ुबैर, अब ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, काला, वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सईदा वज्जिन, के वज मकाम का शिकार करना, बेशक वज मुकाम का शिकार। वज जो है ना, ये ताइफ या ताइफ का कुछ इलाका है मक्का के पास, ताइफ का कुछ इलाका या ताइफ का ही इलाका है सारा, इसको वज कहते हैं। तो इस इलाके में शिकार करना, वायदाहू, और इसके कांटे या इसकी झाड़ियां या दरख्त वगैरह काटना, खैरमुन, ये क्या करना है, अल्लाह के लिए हराम किया गया है, मुहर्रम लिल्लाह। तो ये इन्ना सईदा वज्जिन, वज मकाम का की जगह का शिकार, वायदाहू, और उसके कांटे झाड़ियां वगैरह को काटना, खैरमुन, ये क्या है, हराम है, और मुहर्रम लिल्लाह, और अल्लाह जल्ला शानहू के लिए इसको हराम करार दिया गया है। रवा अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने इसकी रवायत किया। वकाल मौयुसन्ना, इमाम मौयुसन्ना कहते हैं, वज्जुन ज़करू अन्नहा मिन नाहियत ताइफ, के वज्जुन जो है ये अहले इल्म कहते हैं कि उन्होंने जिक्र किया है कि ये ताइफ का कुछ एक हिस्सा या इलाका है। वकाल अल-खत्ताबी, और इमाम खत्ताबी ने इस रिवायत को जिक्र करते हुए ये अल्फाज अन्नहू बदला अन्नहा, अन्नहा की बजाय अन्नहू का जिक्र किया है। ये जिक्र हुआ है ना, व अन्नहा मिन नाहियत ताइफ, तो इमाम खत्ताबी ने कहा कि अन्नहू बदला अन्नहा, अन्नहा की जगह अन्नहू कहा है। तो इस हद तक जो रावी हैं वो मुख्तात होते हैं अल्फाज के बारे में भी, कि जो किसी ने जिक्र किए तो वही जिक्र करते हैं और उनकी निशानदेही भी करते हैं, ताकि इल्मी अमानत जो है वो कायम रहे। तो अजीज तलबा, बात ये है कि ये हदीस 2749 हदीस की सनद दईफ है, कि सनद में अब्दुल्ला बिन इंसान लय्यन उल हदीस है, और हदीस में लफ्ज वज्जुन से मुराद, जैसा कि मैंने कहा, ताइफ या ताइफ का कुछ इलाका,
تو بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں. سند میں عبداللہ بن انسان لین الحدیث، حدیث کے معاملے میں کمزور راوی جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. حدیث آگے پڑھتے ہیں 2750. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے، یعنی اس کی موت آئے مدینہ میں، فلیمت بہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں مرے، مدینہ میں مرنا چاہیے اس کو. جس کے لیے حالات سازگار ہو جائیں یا ایسا ماحول بن جائے یا اس کو مواقع مل جائیں تو اس کو فوراً چاہیے وہاں مدینہ میں. فإنی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ میں سفارش کروں گا اس اپنے امتی کے حق میں جو مدینہ میں فوت ہوگا. شرط یہ ہوگی کہ وہ صاحب عقیدہ ہو، صحیح اور نیک ہو، پارسا ہو، توحید پرست ہو، تو پھر ہی بات بنے گی. یہ نہیں کہ جیسا بھی انسان ہو مدینہ میں مرنے والا تو اس کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے. تو جو شریعت طاہرہ میں جو چیزیں کلیئر ہیں وہ بالکل کلیئر اور صاف ہیں. جو بے دین ہے اور جو کہ عقیدہ غلط ہے، گندا ہے یا سنت کا متبع نہیں، تو اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، نہ شفاعت ہے. امام ترمذی، امام احمد، انہوں نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے سند کے اعتبار سے. اور حقیقت میں یہ حدیث جو ہے تحقیق کے بعد یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ثابت ہوئی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے. اور نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے ہر مومن کو چاہیے کہ عمر کے آخری حصے میں یا جب اتنے امراض یا وبائیں پیدا ہو جائیں تو وہ اور موت کا احتمال ہوگا، موت آئے گی ہی آئے گی، تو اس کا آدمی کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں چلا جائے. اگر اس کو موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، پوری کوشش کرے. اور اگر جاتے ہوئے نیت ارادہ کرتے ہوئے یا خواہش رکھتے ہوئے جا نہ سکے، پہنچ نہ سکے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے اور وہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو عزیز طلبہ، فائدے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں گفتگو کا، فائدے کے لیے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو حرم مدنی اور حرم مکی ہے اس کے درمیان اختلاف ہے. تو اہل حدیث جو ہیں محدثین اور ایک اور اہل علم کا گروہ، وہ اس بات کے قائل ہیں، جیسا کہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا بھی، کہ مدینہ کا حرم مکہ کے حرم کی طرح ہی ہے، کہ اس کی حدود ہیں اور اس میں شکار نہیں کیا جائے گا، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، قتل و غارت نہیں کی جائے گی، اس کے درخت اور کانٹے اور گھاس وغیرہ اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا سوائے ضرورت کی چیزوں کے، اور اسی طرح کوئی چیز اس میں شکار نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں جو کہ مکہ کے حرم میں پابندی ہے اس کے مطابق حرم مدنی میں، یہ اہل حدیث اور ایک اہل علم کا گروہ ہے جو اس کا قائل ہے. اور دیگر احناف اور ان کے ساتھ جو دیگر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرم مکی کی طرح نہیں، لیکن ویسے حرم مدینہ کی جو حد بندی کی گئی ہے وہ اس کا ویسے جو احترام ہے یہ ضروری ہے، لیکن اس پر پابندیاں نہیں ہیں انسان پر. تو بہرحال وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. امام شافعی اور امام مالک اور ان کے جو ساتھ والے ہیں اس حدیث سے مدینہ کے حرم ہونے کی دلیل لیتے ہیں. یہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی حدیث 2748 وغیرہ، اور اس سے ملتی جلتی، اگر یہ کچھ ضعیف ہے یہ صحیح بھی ہیں جو کہ آئی ہیں ہمارے پاس. احناف کہتے ہیں کہ یہ حرم مدنی حرم مکی کی طرح نہیں، اور ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا ابو عمیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بھائی، اور انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی یا ایک فاختہ جیسا کوئی پرندہ تھا، بہت ہی اس سے وہ محبت کرتے تھے. چھوٹے تھے، چھوٹا بچہ تھا، تو وہ جیسے کھلونوں سے یا چھوٹے پرندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، پنجرے میں یا دڑبے میں اس کو بند کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، جیسا کہ لوگ پرندے گھر میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں خوشی کے لیے یا اپنا شوق کے لیے. تو وہ پرندہ جو ہے وہ مر گیا،
جب وہ پرندہ مر گیا تو بڑا ہی ابو عمیر جو ہیں وہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے، بڑی افسوس ہوا بچے کو، جیسا کہ بچے کے لیے کوئی کھلونا ٹوٹ جائے یا وہ۔ جی عزیز طلبہ، میں بیان کر رہا تھا کہ اس اختلاف کا جو کہ حرم مدنی اور حرم مکی کے بارے میں ہوا ہے اہل علم کے ہاں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے ساتھ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یا ابا عمیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بچے کو دلاسا دینے کے لیے یہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے نے کیا کیا تیرے ساتھ، وہ کہاں چلا گیا؟ تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، دلاسا دینے کے لیے آپ نے یہ انہیں بات کہی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مدینہ کا حرم جو ہے وہ مکے کی طرح ہے تو پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والے یا ان کے جو بھائی تھے چھوٹے۔ تو عزیز طلبہ، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھر پرندہ کہاں سے آیا؟ اگر حرم مکی کی طرح حرم مدینہ بھی ہے تو شکار تو حرم مدینہ میں پھر ناجائز ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کے گھر والے یا چھوٹے بچے نے وہ جو ممولا یا وہ چڑیا جو پکڑی ہوئی تھی بچے کو اپنا کا شوق پورا کرنے کے لیے، تو وہ کہاں سے انہوں نے شکار کر کے وہ کہاں سے لائے تھے پکڑ کر اس کو؟ تو اگر یہ ممنوع ہو تو پھر یہ ان کا یہ عمل جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ اہل مدینہ نے یہ خاص طور پر انس رضی۔ جی عزیز طلبہ، میں بات انٹرنیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ اختلاف علماء کا تھا جو کہ میں بات رپیٹ کرتا ہوں آخر میں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کو آ کر دلاسا دینا، جب ان کا وہ پرندہ فوت مر گیا تو بچہ بہت رنجیدہ ہوا، تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ ابا عمیر تیرے پرندے نے تجھے کیا کیا تیرے ساتھ اور تجھے چھوڑ کے چلا گیا، آدرو شفقت کے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے پھر انس رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو ہیں مدینہ میں تھے تو انہوں نے وہ شکار کیا اس پرندے کو اور لے کر انہوں نے پنجرے میں بند کیا ہوا تھا اور بچہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہ پرندہ پھر کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ ممنوع ہے حرم مدنی میں بھی حرم مکی کی طرح شکار وغیرہ پرندوں کے، تو وہ پھر انہوں نے یہ جو پرندہ رکھا ہوا تھا وہ کہاں سے لائے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم مدنی جو ہے حرم مکی کی طرح اس کے احکام نہیں، پابندیاں نہیں ہیں۔ تو ان کی دلیلوں میں سے یہ دلیل بھی ہے۔ بہرحال اس کا جواب بھی دیا ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ اور محدثین نے کہ اصل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ حرم مدینہ کے حق میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، صحیح حدیثیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور بڑی واضح اور کلیئر حدیثیں ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہو، یا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرندہ تھا ابو عمیر کا یہ مدینے کی حدود سے انہوں نے نہ پکڑا ہو، وہ باہر سے کہیں سے شکار کر کے لائے ہوں، یا کسی نے ان کو تحفے میں دیا ہو بچے کے لیے، یا انہوں نے باہر سے کہیں خریدا ہو، کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ سارے احتمال ہیں، یقینی چیز نہیں ہے، تو حدیثیں جو ہیں اوپر جو گزری ہیں وہ بالکل یقینی اور صحیح الفاظ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ حرم مدنی بھی حرم مکی کی طرح حکم رکھتا ہے۔ تو بہرحال باقی حقیقت واللہ اعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے حوالے سے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے سمجھ کر، اور منو عن اس میسج کو جو کہ شرعی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرامین کی صورت میں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور دیگر اہل اسلام تک اس کو کنوے کرنے کی بھی منو عن توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔